سفر نامہ وادی جنت نظیر اسقلم احسن ریحان۔ جب بھی کشمیر کا نام کسی کی زبان سے میری سماعتوں تک پہنچتا تو ایک دردناک خاکہ ذہن میں آتا۔ خون آلود معصوم جانیں، بندوقوں کی پرہول آوازیں، توپوں کی گرج، چیخ و پکار، افراتفری، خوف و ہراس وغیرہ وغیرہ۔ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی تصور کی مختلف حقیقی اور فرضی متعدد وجہیں تھیں، اس لیے کشمیر جانے کا خواہش کے باوجود کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ لیکن کچھ محرکات ایسے ہوئے جو بالکل حیران کن طریقے سے کشمیر کی سیر کرا لائے۔ رمضان المبارک رخصت ہو چکا تھا، عید بھی اپنی رونقوں سمیت آفتاب کے ہم قدم وداعی کیفیت میں تھی، اور کچھ پہر گزر جانے کے بعد اگلے دن کا سورج ایک طویل سفر کا مژدہ سنا رہا تھا، اور ادھر ہم ہندوستان کے صوبہ اتراکھنڈ کے شہر کاشی پور میں ایک کم چوڑے زیادہ لمبے سہ منزلہ مکان میں رخت سفر بردوش چائے کی اختتامی چسکیاں لے رہے تھے۔ سامنے سے ماموں صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آنن فانن ہم ان کے ساتھ اسکوٹی سے بس اڈے پہنچ کر مراد آباد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد کنڈکٹر کی گرجدار آواز سے پتہ چلتا ہے کہ منزل آ چکی ہے۔ چنانچہ ہم نے فوراً ہی اٹھ کر سوٹ کیس لیا اور کندھے پر بیگ سنبھالا، ساتھ ہی ایک دھکے میں مسافروں کا جمگھٹ بس سے باہر لے آیا۔ باہر آ کے تھوڑی نظر گھمائی تو کچھ دور مخالف سمت میں ایک فیروزی ٹریولر پر آنکھیں ٹک گئی۔ ساتھ ہی میرے دائیں ہاتھ میں موبائل کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تو دیکھا ارشد بھائی کی کال تھی، وہ ہمیں دیکھ چکے تھے۔ ابی نے وہ بھاری سوٹ کیس ہم سے لیا اور ڈگی میں رکھنے لگے۔ ہم جب ٹریولر کے اندر آئے تو یہاں تو اندر کا نظارہ بڑا غیر مترقبہ تھا۔ ٹریولر کے اندر کا سما وہ نہیں تھا جو ہم نے شملہ کے سفر سے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ اس کی سیٹیں بہت آرام دہ تھیں، LG کی ایک بڑی LCD بھی لگی تھی جو اگرچہ طلحہ بھائی کی جان توڑ کوششوں کے باوجود چل نہ سکی۔ پورے ٹریولر کو تجدید فی صنعت الاصلی یعنی ماڈیفیکیشن کے مرحلے سے گزار کر ایک من چاہی شکل دے دی گئی تھی، جس سے پورا سفر بڑا آرام دہ اور مزیدار ہونے والا تھا۔ اور یہاں سے میرا سفر تنہا بھی نہیں تھا بلکہ میرے اہل خانہ اور ابشر بھائی کی فیملی کے ساتھ تھا۔ خیر، ہم لوگ یہاں سے چل کر مراد آباد میں دارالعلوم زکریا گئے۔ اس ادارے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جتنی خوبصورت اس کی عمارتیں ہیں اتنی ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم بھی یہاں دی جاتی ہے، باصلاحیت اساتذہ بھی ہیں۔ عمارت واقعی بڑی خوبصورت اور دلگیر تھی۔ دارالعلوم کی باہری دیوار پر مختلف نقوش و بوٹے بنے ہوئے تھے جن کے اندر برقی قمقمے لگے تھے جو رات کے وقت بڑا دلکش نظارہ تخلیق کرتے ہیں۔ باب وکیع نامی عالیشان گیٹ سے ہم لوگ داخل ہوئے جہاں حضرت مولانا سالم صاحب محتمم دارالعلوم زکریا سے سب نے ملاقات کی۔ مولانا کے بارے میں جہاں تک ہم نے سنا ہے یہ ہے کہ اپنے آپ ہی میں ایک چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، جن کی تدریسی صلاحیت کا امتیاز اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابا یعنی مولانا حکیم نظام الحق رحمہ اللہ ان کی علمی لیاقت کے قائل تھے۔ خیر، پورا مدرسہ ٹہل چکنے کے بعد مہمان خانے میں ہم سب نے آرام کیا، جہاں ہم نے اپنے سفید کپڑے بھی تبدیل کیے جن سے گرد راہ چمٹ کر انہیں سیاہی مائل کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ مولانا کے گھر پہ ایک پرتکلف ناشتے کے گرد بیٹھے تھے۔ ابی کے سوا ہم سب کے لبوں پر ادباً مہر سکوت لگی ہوئی تھی۔ مولانا نے حسب سابق بڑا متنوع دسترخوان رکھا جس میں خربوزہ، انار، آم، میوے، چنے، حلیم اور متعدد مٹھائیاں جزء ضیافت تھی۔ ناشتے کے بعد جلدی ہم لوگوں کا 13 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ مغرب یوپی کی سمت رواں دواں تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم لوگ سرزمین دیوبند پہ تھے۔ یہاں اترتے ہی سراپا سفید مسجد رشید دیکھ کر حصار ذات میں نامعلوم سی فرط انبساط محسوس ہوئی، کیونکہ یہ کوئی عام سی مسجد تو نہیں تھی بلکہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ سے منسوب 20 سال کے عرصے میں تیار ہوا قدیم و جدید طرز تعمیر کا ایسا حسین سنگم تھا جس کے احاطے میں بیک وقت 20,000 سے زائد افراد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اور جس کے گنبد کی بلندی 120 فٹ اور میناروں کی بلندی 180 فٹ ہے، اور مسجد کے برابر میں لمبی سڑک پر کتب خانوں سے جھانکتی کتابیں، خوشبوؤں کی دکانیں، کہیں بڑی بڑی گول مٹول جلیبیاں تو کہیں نئی نئی طرح کی ٹوپیاں، اور سفید کپڑوں میں ملبوس ساتھی جاتی نورانی شخصیتوں کو دیکھ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہر طرف بر صغیر کے مسلمانوں کا امتیازی شعار یعنی کرتا پیجامہ اور چہروں پر داڑیاں، سروں پر ٹوپی، لبوں پر تبسم، گفتگو میں علاقائی توشی کے باوجود شائستگی بڑی خوشکن تھی۔ چلتے چلتے اپنے شمال میں ایک عمارت دیکھی جس پر لگے ایک خوبصورت بورڈ پر کتب خانہ لکھا تھا۔ اگر یہاں کی متعدد تصاویر اکرم بھائی کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر نہ دیکھ لی ہوتی
تو بلا شبہ ہم اسے ایک بھونڈی غلطی ہی تصور کرتے۔ خیر چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم لوگ اس کتب خانے کے دیوان عام میں تھے، جہاں اسی مولوی شکل میں ایک خوش پوشاک اور خوشخو شخصیت براجمان تھی۔ سلام و کلام کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری منزل پر آپ لوگ چلے جائیں۔ کئی درجن زینے چڑھ کے اس عجوبے کی دوسری منزل پہ پہنچ گئے اور جاتے جاتے جا بجا دیواروں پر مرتسم اردو کے اشعار اور مقولات سے آنکھیں سیراب کرتے گئے۔ یہاں آ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ موجودہ نسل نے جو اردو زبان کا جنازہ نکال دیا ہے، محض اس پر ماتم کناں ہونے سے، گلے شکوے کرنے سے، فکر مند ہونے سے اور پرائی زبان کے دلدادگان کو کوسنے ٹوکنے سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جو انقلاب آفریں ہوں اور انہیں ناک کے بل لے کر آئے۔ بڑے ہی لائق ستائش اور قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے کتب خانہ کھول کر دیوبند کی مبارک سرزمین کو مزید منفرد اور مفید بنا دیا۔ خیر اوپر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں اردو کے فروغ کے لیے کسی کمرے کا نام محفل دوستاں رکھا ہے، کسی کا نام مکتبہ ادب رکھا ہے، کسی کا آشیانہ اور دیوان خاص رکھا ہے، حتیٰ کہ جب ظہرانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو کھانے کا نظم فرشی پایا اور انتظار کی گھڑیاں بھی ضائع نہ ہوں اس واسطے میز کے نیچے رسائل، اخبارات اور جرائد وغیرہ بھی رکھے تھے اور اس کے اوپر مینیو کے بجائے اشیاء خورد و نوش کی فہرست تھی۔ کھانے سے پہلے گوشہ دارالعلوم نامی ایک کمرے میں بھی گئے، جہاں دیواروں پر خوبصورت پیرائے میں مختلف رنگوں سے محدب نما مرتسم یعنی 3D حروف تہجی بکھرے ہوئے تھے، اور دوسری دیوار پر دارالعلوم کی بہت سی قدیم و جدید تصاویر چسپاں تھیں، اور کمرے کے عین درمیان میں کتابوں کی الماری تھی جس میں سینکڑوں ان پڑھی، ان دیکھی اور ان سنی کتابیں لگی تھیں، اور شاید کوئی کتاب بھی ایک عدد سے زائد نہ تھی۔ اتنی عجیب و غریب کتابیں دیکھ بڑوں کی کہی ہوئی اس بات کی اہمیت کا احساس ہوا کہ دنیا میں کتابیں ان گنت ہیں، اس میں حسن انتخاب کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بات مزید راسخ ہو گئی کہ لیاقت و استعداد محض کثرت مطالعہ سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ مطالعے میں خوش ترتیبی اور خوش انتخابی ناگزیر ہے۔ خیر جلد ہی وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، جہاں جب اے سی کی ٹھنڈی ہوا جسم پر لگی تب ادراک ہوا کہ جسم پسینے سے تر ہے۔ رہی کتابیں پڑھنے کی بات تو چند ساعات میں وہ کام کیسے ہو سکتا تھا جس کے لیے اگر سال بھر بھی وہاں رہا جائے تو کم ہے۔ اتنے سے وقت میں تو محض مطالعے کے مذاق کو گرمایا ہی جا سکتا تھا اور کتب بینی کے اشتیاق کو بھڑکایا ہی جا سکتا تھا۔ الحاصل کتابوں کی تشنی کے لیے یہاں سے رخصت ہوئے۔ کھانے کے بعد جب نیچے دیوان عام میں آئے تو دیکھا ابی اور ابشر بھائی استقبالیہ پر جو صاحب تھے ان کے ساتھ بیٹھے مینگو شیک کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سب لوگوں کو بھی اپنی طرف سے وہ لذیذ شیک پلایا۔ اس کے بعد قریبی مسجد میں عصر ادا کر کے ہم سب ہلکی پھلکی بارش کے بعد راستے کے گڈھوں میں جمع بے چینی سے پہلو بدلتے پانی سے کپڑے بچاتے ہوئے ٹریولر کی طرف جانے لگے اور پنجاب کی سمت محو سفر ہوئے۔ دیوبند سے نکل کر جب ٹریولر چندی گڑھ کی طرف چل پڑا تو اندر بیٹھے سب لوگوں نے بھی اپنی اپنی مرغوب مصروفیت اختیار کر لی۔ کسی نے موبائل میں کوئی نظم اور کانوں میں ہیڈ فون لگا لیا تو کسی نے اپنے ہم جلیس سے گفتگو شروع کر دی۔ کوئی عادتاً یا ضرورتاً موبائل میں بڑے انہماک کے ساتھ مشغول ہو گیا تو کوئی ہینڈ ریسٹ پر کوہنی اور ہتھیلی پر ٹھڈی رکھ تیزی سے گزرتے ہوئے کھیتوں اور آبادیوں کو گھوننے لگا۔ پھر سورج کو بھی کہاں قرار، وہ بھی دن کے آثار اپنے ساتھ سمیٹ لے گیا اور فضا پر تاریکی کا راج ہو گیا۔ گاڑیوں کی پیلی اور سفید ہیڈ لائٹس بھی جلنے لگیں اور دکانوں اور مکانوں پر تھامس ایڈیسن کی ایجاد جگمگانے لگی۔ ہم لوگ مغرب کے لیے ہائی وے کے کنارے ایک مسجد پہ رکے، جہاں چند قدم پیدل پا چل کر مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد اتنی تیر و تار تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ بمشکل نظر آئے۔ خیر سب نے نماز پڑھی اور یکے بعد دیگرے ٹریولر میں بیٹھتے رہے۔ جب ساری سیٹیں بھر گئیں تو ٹریولر بھی اپنی مخصوص آواز کے ساتھ رات کا سناٹا ہلاک کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اب باہر کی دنیا تاریک اور ٹریولر کے اندر کی دنیا ہی اپنی دنیا محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ باہر اندھیرا تھا اور ٹریولر کے اندر جگہ جگہ ایسی لائٹس لگی تھی جن کی روشنی اتنی بھینی اور خنک تھی کہ آنکھوں کو چپتی نہ اندھیرے کو چاہتی تھی، اور اطراف کو اتنا خوبصورت بنا رہی تھی کہ دل موہ لے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو بڑی چہل پہل دیکھی۔ خوبصورت چوڑی چکی سڑکیں، فلک بوس عمارتیں، بہترین لگژری گاڑیاں جن کے نمبر پلیٹ پر اب یوپی کے بجائے CH لکھا دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اتر پردیش کو پیچھے چھوڑ اب ہم لوگ پنجاب میں ہیں۔ یہاں کے راستے بہت کشادہ تھے، جن پر بڑی دریا دلی سے فٹ پاتھ اور سائیکل لین کے لیے الگ جگہ رکھی گئی تھی۔
یہاں کوئی ایسی جلدی میں نہیں تھا جیسے سب کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، بلکہ سب پرسکون تھے۔ ہارن کی آواز بھی خال خال ہی سنائی دے رہی تھی۔ یہاں لوگ اپنے مذہبی شعار سے دل برداشتہ بھی نہیں تھے، بلکہ خوب سر اٹھا کے سروں پر پگڑیاں سجائے رواں دواں تھے، اور بہت سے لوگ لمبی داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے، کمر پر خنجر اور تلواریں لٹکائے تھے، دکانوں کے باہر اپنی زبان یعنی پنجابی کے بورڈ لگائے تھے۔ ہم چشم حیرت وا کیے اس قوم کو دیکھتے رہے جس پر مسلمانوں کے ماضی کا پرتو نظر آ رہا تھا، یہی بظاہر ان کا ظاہر تھا۔ کچھ دیر بعد ٹریولر سے اتر کر ہم لوگ رخت سفر بردوش ایک رہائشی ہوٹل کی سمت چل رہے تھے، بلکہ رینگ رہے تھے کیونکہ راستہ بالکل ناہموار تھا، کیچڑ اور کنکر والا مختصر سا ہی راستہ بڑا دشوار گزرا۔ خیر جب ہوٹل پر پہنچے تو عشاء پڑھ کر اور عشائیہ کر کے سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، کیونکہ اگلا دن بھی ایک طویل سفر کا طبلہ بجا رہا تھا۔ 4-5 گھنٹے کی نیند لے چکنے کے بعد اگلی صبح ہم لوگ قبل اس کے کہ گھڑی 6 بجاتی ایک خوبصورت اور پرسکون شہر کو خیر آباد کہہ کر چل دیے۔ چندی گڑھ تک ہم لوگوں نے کم و بیش 450 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا، اور ابھی بھی تقریباً 600 کلومیٹر کی مسافت باقی تھی۔ عموماً اتنے لمبے سفر پر بس لے کر ڈرائیور اپنے معاون کے بغیر روانہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ڈرائیور یعنی عرفان بھائی شاید اس بھروسے چل دیے تھے کہ نوشے میاں کے خاندان میں ڈرائیوروں کی کمی تھوڑی ہے، اور ان کا یہ گمان آگے چل کر صحیح اور فی حقیقی مفید بھی ثابت ہوا۔ جب 4-5 گھنٹے کا سفر کر لیا اور سب کو خوب اچھی طرح بھوک کا احساس ہونے لگا، تب ایک پنجابی ڈھابے پر فروکش ہوئے اور ناشتہ کیا۔ آدھے پون گھنٹے بعد ٹریولر جموں کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پنجاب کی زمین پہیوں کے نیچے سے سرکتی جا رہی تھی اور جموں قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب میدانی علاقہ ختم ہو کر کوہساری وادیوں کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور کھڑکی کے شیشے سے باہر کھیت و کھلیان نہیں بلکہ سرخ و سیاہ بنجر پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ جموں شہر ابھی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا کہ داہنی جانب ایک راستے نے ہم لوگوں کا رخ اس کی مخالف سمت کر دیا، اور اب جموں کے بجائے سری نگر قریب ہونے لگا۔ راستہ بہت خوبصورت اور کشادہ تھا، اکثر پہاڑ سیاہ اور سرخ تھے، بعض ہرے بھرے بھی تھے۔ جگہ جگہ پتھر کاٹنے والی مشینوں سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ بنایا جا رہا تھا۔ تبدیلی صرف علاقے اور مناظر میں نہیں آئی تھی، بلکہ لوگ بھی بدل چکے تھے۔ اکثریت کھڑے نقشے کی سرخ و سفید رنگ اور لہیم شہیم جسم والوں کی ہو گئی تھی، جن کے چہروں پر قدرتی معصومیت کے ساتھ جلال کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ ہم لوگوں کا ٹریولر بھی کافی الگ سا تھا، اس لیے بہت سے راہگیروں کی توجہ مبذول کر رہا تھا، اور سب غیر معمولی توجہ سے اس جانب تک رہے تھے۔ اب تک ہم لوگ کھانے اور نماز کے سوا کہیں نہیں رکے، بلکہ صبح سے مسلسل سفر کر رہے تھے۔ رات میں 9 بجے کے گرد آخر ہم لوگوں نے اس سرزمین کی حدوں کو پا ہی لیا جو ایک طرف تو قدرتی حسن کی آماجگاہ ہے، اور دوسری طرف یہاں کی مٹی سینکڑوں بے گناہوں کے خون سے سیراب ہے، جہاں آزادی کی خاطر لاکھوں جابازوں نے دائی اجل کو لبیک کہا، جس خطے کے متعلق حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتنے مبنی بر حقیقت کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو حسن کا پیکر ہے، تو رانائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے ہنسی خواب کی تعبیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گہے نور جہانگیر، ہر لمحہ مچلتی ہے تیرے من میں بہاریں، میں خانہ ترا ہوش درختوں کی قطاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں۔ اب ہم لوگ سری نگر کی آبادی میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ خطہ اپنے اطراف میں اپنی قدرتی خوبصورتی، وسیع و عریض وادیوں، جھیلوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر کشمیر لفظ کی تاریخ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم یونانی اصطلاح اور کشمیری زبان میں اس کے معنی پہاڑوں اور جھیلوں کی سرزمین کے ہیں۔ یہاں پر ثاقب زیروی کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ ستم ظریفی بھی کس قدر سہانے روح ہے کہ جس گل پوش وادی کا ذکر کرتے وقت اس کے نام سے پہلے جنت نظیر کا اضافہ کرنے کے بعد بھی اس کے جمالیاتی تعارف کا حق ادا نہیں ہوتا، اسی وادی کے باشندوں کا ماضی اور حال دونوں اس قدر کربافری ہیں کہ انہیں مظلوم و مقہور کہہ کر بھی ان کی بے بسی اور قسم پرسی کی صحیح کیفیت بیان نہیں ہو پاتی۔ کشمیر کے کل رقبے کا 37% پاکستان، 43% بھارت، جبکہ 20% حصہ چین کے پاس ہے۔ یہاں کی آبادی کا تناسب دیکھیں تو برٹش انڈیا کی
1941 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق کشمیر میں 77% مسلم ہیں، 20% ہندو ہیں، جبکہ 3% سکھ، بدھ اور دیگر اقلیتیں ہیں۔ شہر میں چند منٹ چلنے کے بعد ہم لوگ اپنے میزبان نیک تینت، شریف صورت، سادگی کا پیکر، تصنع سے دور تر مولانا یعقوب صاحب کے مدرسے جامعہ اشرفیہ حیدرپورہ کے دروازے پر تھے۔ ٹریولر جب مدرسے کے احاطے میں پہنچا تو چاروں طرف 4 منزلہ مدرسے کی خوبصورت عمارت نظر آئی۔ رات ہو چکی تھی، تھکاوٹ بھی خوب تھی، مزید برآں باہر کھلی فضا میں آتے ہی خلاف توقع سخت سردی بھی لگنے لگی تھی۔ جو ہوا کچھ صوبوں پہلے تک خوشگوار معلوم ہوتی تھی وہ اب تکلیف دے رہی تھی، اس لیے بجائے اس کے کہ 4 سو کا نظارہ کریں، سیدھے مولانا موصوف کے پیچھے پیچھے مہمان خانے کا رخ کیا اور عورتوں نے زنان خانے کا۔ وہاں پہنچے تو ایک لمبا چوڑا کمرہ تھا جس کا فرش ملائم قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا، دیواریں چیڑ کی لکڑیوں کی تھی، یا یوں کہیے کہ دیواروں پر چیڑ کی لکڑی تھی جو خوبصورت پالش کی وجہ سے بڑی دیدہ زیب تھی۔ کمرے میں تینوں سمت دیوار سے متصلاً بالترتیب گدے، کمبل اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ فاصلے سے ایک لکڑی کے خوبصورت دروازے سے گزر کر غسل خانے، وضو خانے وغیرہ کی راہداری تھی۔ الغرض کمرہ تو آرائش و آسائش سے لدا تھا ہی، ساتھ ہی چیزوں کے رکھ رکھاؤ کی خوش سلیقگی کو دیکھ تفرح دلی میسر آیا۔ یہاں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مولانا یعقوب صاحب کے گھر پہ ایک پرتکلف دسترخوان کے گرد ہم سب لوگ حصار آرا ہوئے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ واپس مہمان خانے آ کر سو گئے۔ اب آنے والے شب و روز میری پوری زندگی سے اتنے مختلف ہونے والے تھے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے خانہ یادداشت میں مناسب الفاظ کی تنگ دامنی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ اس رات بستر دراز ہونے کے بعد کب خیالوں کے صحن سے کوچ کر کے خوابوں کے محل میں بھٹکنے لگے پتہ ہی نہ چلا، اور ویسے بھی 24 گھنٹے کے سفر مسلسل کے بعد ایسا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ صبح فجر کا وقت تنگ تھا تو آنکھ کھلی، نماز سے فارغ ہو کر سامنے کھڑکی کا شیشہ دیکھا تو ساتھ ہی نظروں نے صبح کی نمناک آنکھوں کی نمی کا احاطہ کیا جو کہ شبنم بن کر شیشے پر لکیریں کھینچ رہی تھی، اور شیشے کے اس پار ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ کچھ دیر اس دلربا منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر مدرسے کے برآمدے میں آ گئے جہاں پرندوں اور رنگ برنگی خوبصورت نازک جسامت والی چڑیوں کی ٹولیاں اترتی اور اڑتی، چہچہاتی اور پھڑپھڑاتی بڑا بہترین سما بنا رہی تھی۔ ہم طلحہ، ارشد اور ابشر بھائی کافی دیر تک آس پاس کی گلیوں میں ٹہلے، جو کہ کافی اچھا وقت گزرا، کیونکہ سری نگر جیسے شہر کے گلی کوچے جہاں ہر گھر تعمیری سادگی کے ساتھ قدرتی سرسبزی اور حسنکاری سے بھی آراستہ ہو، صبح کے وقت تفریح کے لیے بے محل نہیں۔ اب ہم لوگوں کا ارادہ سری نگر کے قریب میں واقع گلمرگ نامی ایک ایسے قصبے میں جانے کا تھا جو اپنی منفرد خوبصورتی، سخت ترین سردی، ہرے بھرے ڈھلوانوں اور پرہیبت و دلکش پہاڑوں کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، جہاں جانے کی آرزو لہو میں تحلیل ہو کر بدن میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر گلمرگ کو گلمرگ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سرزمین جنگلی پھولوں والے گھاسدار پہاڑوں اور کوہساری وادیوں کی آماجگاہ ہے۔ یہ نام اسے سلطان یوسف شاہ نے دیا تھا۔ یہاں سے ہم لوگ 10 بجے کے قریب ناشتہ کر کے روانہ ہوئے۔ ناشتہ بھی مولانا یعقوب صاحب کی مہمان نواز طبیعت اور گھر والوں کی اطاعت شعاری و خوش اتواری کا مظہر تھا، جسے کشمیری طرز کے ایک ایسے وسیع دسترخوان پر لگایا گیا تھا جو کہ زمینی قالین پر بچھا تھا۔ ناشتے میں میزبانوں نے غالباً ہم لوگوں کی سردی سے کپکپاتی حالت پر رحم کھایا، کیونکہ آلو اور پھلکوں کے علاوہ اخروٹ، بادام، ابلے ہوئے انڈے اور میوہ جات سے مرصع بسکٹوں جیسی گرم تاثیر اشیاء کا بھی اہتمام کیا تھا۔ خیر، مدرسے سے نکل کر ہم لوگوں نے پہلے ایک ہوٹل بک کیا، سارا سامان وہاں اتارا، پھر شہر کی نہایت مصروف اور خوبصورت سڑکوں کو چھوڑ گلمرگ جانے والے ہائی وے پر آ گئے۔ سری نگر سے گلمرگ کی مسافت کم و بیش 55 کلومیٹر ہے، جس میں کافی دیر چلنے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو چلے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ روڈ کے کنارے چند پولیس افسران اور ان کی لگائی ہوئی کچھ بندشیں نظر آئیں، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ کراہیت ہونے لگی، کیونکہ ہمارے اطراف و نواح میں پولیس افسران عموماً ترشرو تندخو شخصیت کے حامل معروف ہیں، اور اگر وہ نیک طبیعت کے مالک ہوں بھی تو کیا بہتری، چقندر کے کھیت کا آلو بھی جو لال ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ روک تھام اور پوچھ تاچھ کا منظر دیکھا تو یہ یقین ہو چلا کہ اب خاصا وقت ان پہ صرف ہونے والا ہے۔ جب قریب پہنچے تو سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ ٹریولر رکوا لیا اور ڈرائیور صاحب سے لائسنس، RC اور دیگر کاغذات کا ذرا تیز لہجے میں مطالبہ کیا۔ تب تک اب بھی ابشر بھائی اور ہم لوگ بھی یکے بعد دیگرے ٹریولر سے اترنے لگے۔ ابھی سب لوگ اترے بھی نہیں تھے کہ ان افسران نے ابی وغیرہ کو دیکھتے ہی ایسے تیور بدلے کہ ہم سب ہکا بکا، یعنی کاغذات جانچنا تو درکنار بلکہ بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کافی دیر تک مسکراہٹوں بھری گفتگو کی۔ چلتے وقت سلام و مصافحے پر اکتفا کرنے کے بجائے ابی سے معانقہ کیا اور باصرار وہاں کے خاص پھل چیری کا ایک ڈبہ بھی ہدیہ کیا۔
خیر وہاں سے تو ہم لوگ اس خوبرو اور خوشگو افسر کی ہمدردی کے بوجھ تلے رخصت ہو لیے اور گلمرگ کی سمت چل پڑے، لیکن اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو محکمہ ایسے ترش لہجوں، شدید جملوں اور تعصبی رویوں کا سنگم ہو، بلکہ جس کے تعاون سے نفرت افزا افراد کی تعصبی فکر سینوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی ہو، اس محکمے کے بڑے افسران ایسے اخلاق حسنہ کا نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بار نہیں ہوا، بلکہ جب سے جموں اور کشمیر کی حدوں میں داخل ہوئے ہیں اور جب تک نکلے ہیں 6-7 بار بیائی نہیں اسی طرح کا منظر دیکھا کہ ٹریولر رکواتے ہیں اور ڈرائیور صاحب سے، جو کہ بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں رکھتے جو ان کے مذہب کی عکاس ہو، کاغذات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ہم لوگوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں ایک نظر لباس پر، اگلا جملہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اللہ جانے انہیں کرتا پیجامہ ٹوپی میں کیا نظر آتا کہ نہ اس کے بعد اپنا تفتیشی فرض منصبی ادا کرتے ہیں، نہ تلاشی لیتے ہیں، بلکہ اکرام اور عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ان خوشگوار اور منفرد مشاہدوں اور تجربوں سے یہ تو معلوم ہوا کہ ان پولیس والوں کی صرف وردی ہی نہیں بدلی ہوئی، بلکہ ضمیر بھی ان کے اندر انسانوں کا ہے اور اسلامی طرز معاملت کا نمونہ ہے۔ الغرض یہ اسلامی شعار یعنی کرتا پیجامہ وہاں VVIP ڈریس محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان کی سختی نرمی سے، ان کی ترشی حلاوت و لطافت سے اور تندخوئی ملائمت و مصاحبت سے بدل جاتی ہے اور وہ سراپا اعزاز و اکرام بن جاتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کی مدت پر مشتمل جب یہ سفر تمام ہوا تو اپنے آپ کو گلمرگ کی سرزمین پر یعنی مخمور بہاروں کے حسین خواب کی تعبیر میں پایا۔ کچھ دیر بعد ٹریولر پتھریلی اور مٹیالی پگڈنڈی پر رینگ رہا تھا، جس کے دونوں سمت کچے میدان میں ایسے بے شمار گھوڑے تھے جن کے مالکان کی صدائیں وہاں کی دلاویز فضا میں محو گرداں تھیں، اور جب نگاہوں کو کسی قدر وسعت نصیب ہوتی اور آنکھوں کی پتلیاں اپنا وجود اوپر کرتی تو دل و دماغ کو جنت اصلی کے وجود پر مزید محکم و مبرہن اور مبین و مسلم احساسات فراہم کرتی اور اس جنت کے حصول کی تمنا کو جلا بخشتی اور اس حقیقت سے آشنا کرتی کہ جو ذات ابن آدم کی عارضی قیام گاہ کو اپنی قدرت کے ایسے عظیم و دلکش، دلربا اور مبہوت کن شاہکاروں سے آراستہ کر سکتی ہے، اس نے ان کی انعام گاہ کو کیسا ناقابل تصور اور بعید از قیاس اشیاء سے مزین کیا ہوگا، جہاں کے لیے خود اس ذات واجب الوجود نے تمتع بسیار اور لامتناہی قیام کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیفیت ان وادیوں کے دیدار کا نتیجہ تھی جو جہاں اپنے مظلوم فرزندوں کی حالت پر نالاں تھی، وہیں اپنے حسن پر اور اپنی طرف مرئی اور غیر مرئی نفوس کا بے انتہا التفات دیکھ نازاں و فرحاں بھی تھی۔ دراصل ہم لوگوں کے اطراف میں سبزے سے لیس ہرے بھرے ڈھلوان تھے جو کہیں ہموار تو کہیں ڈھالدار تھے، اس وجہ سے میلوں دور تک کے دل فریب نظاروں کا نگاہیں احاطہ کر سکتی تھی، اور جن پر بنی پگڈنڈیاں اور اس پر گھڑ سواروں کی صفیں اور بھیڑوں کے غول، جن کے پیچھے ایک کشمیری صورت، طویل قامت، متناسب جسامت، بکھرے بال اور وہی اپنے علاقائی ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ہانکتے ہکاتے لڑکے، اور ان چراہگاہوں پار چاروں سمت برف پوش پہاڑ جن پر پڑتی سورج کی کرنیں تھیں جو ہم سب کو پہلی بار ایسے ماحول سے لطف اندوز کر رہی تھی جو بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں پر کچھ دیر ٹہل کر اور گھڑبانوں کی آسمانوں کو چھوتی اجرتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس پتھریلے راستے سے نکل کر ایک مسجد کی طرف چلنے لگے جس پر بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز لگے ہوئے تھے جن سے گرد و نواح میں درود و سلام کی گوش کشاں صدائیں ابل رہی تھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک لکڑی کے تختے پر سے گزرنا پڑا جو مسجد سے متصل ایک میدان میں لے گیا۔ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آ رہے تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، اوپر سے جب وضو کے لیے پانی چھوا تو حالت دیگر ہو گئی۔ اتنا شدید ٹھنڈا پانی تھا گویا ان سفید پہاڑوں سے سیدھا یہیں اتر رہا ہو۔ وضو خانہ مسجد سے تھوڑا ہٹ کے تھا، اس لیے جب وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو ایک سفید ریش شخصیت کا استفسار گوش گزار ہوا کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے اور کون سے مکتب فکر کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جواباً احناف سن کر انہوں نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ہم مسلک ہونے کا اظہار کیا۔ البتہ مکتب فکر کے حوالے سے ہم آہنگی نہیں تھی جو لفظ دیوبند سننے کے بعد انہوں نے بھی محسوس کر لیا۔ مسجد میں ہم سب لوگ وضو کر کے جمع ہوتے رہے جس کے در و دیوار پر خطیب جمعہ کی ملال انگیز اور پاٹدار آواز اپنا سر پٹک رہی تھی جس کی گزرگاہ ہم لوگوں کے خانہ فہم سے کافی اوپر تھی کیونکہ ان کا خطاب کشمیری زبان میں تھا۔ نماز کے بعد مسجد کے باہر آئے تو موسم کافی تبدیل تھا۔ دن ہونے کے باوجود تاریکی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ آسمان کالی گھٹاؤں والے بادلوں کی تفریح گاہ بن گیا تھا جس کے آغوش میں سورج اپنی تمازت، اپنی تپش اور اپنی روشنیاں لے کر روپوش ہو گیا تھا۔ باہر پہنچ کر ایک خوبصورت سڑک سے ہوتے ہوئے وہاں کے بازار میں پہنچ گئے جہاں گرم اور ریشمی کپڑوں، خوشنما غالیچوں اور میز پوش وغیرہ کی بہت سی دکانیں تھیں، اور ساتھ کی کچھ خواتین نماز نہیں پڑھ سکی تھی، اس لیے ان کو نماز پڑھوانے کے لیے ہم نے بھی بازار کا رخ کیا۔ چنانچہ ایک دکاندار سے اجازت لی جس نے بڑی لجاجت سے معذرت کر لی کہ یہاں جگہ کم ہے،
اگلی دکان پر یہ سوال پورا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اندر بلا لیا اور نماز پڑھوائی. ابھی نماز مکمل ہی ہوئی تھی کہ باہر سے شور کی آواز سنائی دی جیسے پتھراؤ کیا جا رہا ہو. یہ بھی دیکھا کہ اولے گر رہے ہیں. اے احسن، اولے گر رہے ہیں. دراصل وہ اولے گر رہے تھے جو اپنے غیر معمولی جسامت کی وجہ سے کافی شور پیدا کر رہے تھے. پھر کیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے سر بچاتے ہوئے افتا و خیزہ، سایہ اور آڑ تلاش کرنے لگے. ہر طرف کچھ دیر کے لیے افراتفری پھیل گئی. پھر 10 منٹ تک اولوں ہی کی تڑتڑاہٹ سنائی دیتی رہی. موسم بالکل مختلف تھا، سخت سردی لگ رہی تھی. ہم نے تو مجبوراً زنانی شال ہی لپیٹ لی تھی. ابھی ہم لوگ تمام لوگوں کی طرح گرتے ہوئے اولوں ہی کو تک رہے تھے کہ اچانک ایک ہوٹل پر میری نگاہ پڑی جہاں سے آنے والی سرد ہوائیں چائے کی بھینی بھینی خوشبو میں بھیگی ہوئی تھی. چنانچہ ہمت کر کے موٹے تازے اولوں کی بارش میں ذرا لمبے قدموں سے برف کے قالین پر چلتے ہوئے ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں چائے کا آرڈر دینے سے چائے آنے تک کھڑکی سے دور تک کے مناظر ہی دیکھتے رہے. کچھ دیر پہلے تک جو پہاڑی ڈھلوانے اور چراگاہیں ہری بھری گھاس کا مخزن تھی اب وہ بالکل سفید کمبل اوڑھ چکی تھی. اس ٹھنڈی کائنات میں گرما گرم ادرک اور الائچی کے آمیزے والی چائے بالکل مختلف لطف فراہم کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں موسم صاف ہو گیا اور لشکر ابر کہیں اور چلا گیا. اب سورج اپنی مخصوص تابنا کے لیے جلوہ گر تھا اور ہرے بھرے دھلے دھلائے منظرنامے کو مزید اجاگر کر رہا تھا اور ہم لوگ بھی واپس سری نگر کی جانب محو سفر تھے. اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم لوگ شہر سری نگر کے زرق برق گلی کوچوں میں تھے. گوگل میپ بارہا اپنے فن رہبری کے ادھورے پن کو ثابت کر چکا تھا. کبھی منزل سے مخالف سمت لے چلتا تو کبھی بند راستے کی طرف لے جانے پر بضد ہوتا. سری نگر پہنچ کر ہم لوگ کافی دیر تک اس کی سڑکوں پہ صحیح راستہ ڈھونڈنے کے بہانے سرگرداں رہے جو اپنے آپ میں ہی کسی دل لگی سے کم نہ تھا. پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ جھیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جس کے دیدار کے لیے دل کی دھرتی پہ جذبہ تجسس سر اٹھا رہا تھا، جو بس ایک پانی کا سوتا نہیں بلکہ ایک کثیر آبادی کی جیون ریکھا تھی. ایک دلکش اور کشادہ راستے پر چلتے چلتے جب اپنے شمال میں دیکھا تو اس جھیل کو آخر پا ہی لیا جس کے دیدار کو نظریں بیتاب تھی. واقعی وہ سری نگر کا زیور ہے. کچھ دیر بعد ہم سب لوگ گھاٹ نمبر 3 پر کھڑے شکارے کے منتظر تھے اور سونا لٹاتی دھوپ جھیل کے پگھلے کانچ جیسے پانی پر بچھی ہوئی تھی. پھوٹیں گے تیری خاک سے پھر نور کے دھارے، ظلمت قدائیں کفر سے اٹھیں گے شرارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر. اے بانی کشمیر، اے بانی کشمیر. سورج کی کرنوں میں اس کی شفاف نیلگوں لہریں زرکار شامیانوں کی طرح جھلملا رہی تھی. اب شکارے کا نام آیا ہے تو سن لیجئے. شکارہ کشمیر کی ایک ثقافتی علامت ہے جو کہ دراصل لکڑی کی ایک بڑی سی کشتی ہوتی ہے جس کی لکڑی ہی سے بنی جھوپڑی نما چھت ہوتی ہے. اس کے سائے میں خوشنما غالیچوں سے مزین ایسی نشستیں ہوتی ہیں جس پر سجے گول تکیوں سے اور دونوں جانب لہراتے پردوں سے مزید شاہی احساس پیدا ہوتا ہے. شکارہ مختلف ساخت و جسامت کا ہوتا ہے جو سیاحین کی تفریح، ماہی گیری، آبی پودوں کی کٹائی، نقل و حمل اور دیگر مقاصد کے لیے کارآمد ہونے کے سبب بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم لوگ اس میں بیٹھے تو وہ بڑی تیزی سے ڈل کے پرسکون اور معتدل الحرارت پانی کی گود میں پھسلتا چلا جا رہا تھا. ڈل کشمیری زبان کا لفظ ہے جو جھیل کے معنی رکھتا ہے، لہٰذا اسے ڈل جھیل کہنا بڑا ظلم ہوگا جو کہ ہم نے بھی انجانے میں بکثرت کیا ہے. ڈل زبروان نامی پہاڑی کے دامن میں واقع 22 کلومیٹر کا دائرہ رکھنے والی، اپنے گرد مغل دور کے قدرتی حسن کی غریب المثال باغات اور پارکس کی حسنکاری لیے ہوئے سینکڑوں ہاؤس بوٹس اور شکاروں کی اکلوتی آماجگاہ ایک نشیبی میدان ہے جس میں کم از کم 20 فٹ پانی موجزن رہتا ہے اور جس میں جزیرہ نما گاؤں بھی بسے ہیں. پانی پر تیرتے باغات بھی ہیں اور تجارتی سامانوں سے بھرے ہوئے تیرتے بازار بھی. قصہ کوتاہ وہاں ایک پوری دنیا بسی ہے جہاں خاصی مختلف زندگی ہے. گھر کے باہر نکلنے والا قدم روئے زمین پر نہیں بلکہ سطح آب پر پڑتا ہے. روزمرہ استعمال کی جانے والی موٹر گاڑیوں، سائیکلوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں جسے بچے بھی دوڑاتے ہیں اور عورتیں بھی. اسی سیال دھرتی پر مسجد بھی تھی جہاں ہم لوگوں نے عصر پڑھی. 2 شکاروں میں ہم سب 12 لوگ سما گئے تھے
اور جب مسجد سے نکلے تو اندھیرا پانی پر بجھ چکا تھا، خوشبو بن کر رات رانی میں اتر چکا تھا، خنکی بن کر ہوا میں گھل چکا تھا۔ کافی دیر تک وہاں پانی پر ڈولتی دکانوں میں رہے۔ مغرب بھی ہم سب نے باجماعت ایک دکان پر ہی پڑھی جس کے مالک نے بڑی سعادت مندی و خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اجازت دے دی۔ تو اب نماز پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کشتی میں نماز پڑھی ہے، ہاؤس بوٹ میں، اور ابھی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور یہ وہاں موجود لوگوں نے بڑے اچھے تاثر کا اظہار کیا۔ وہاں کچھ اور دکانوں پر بھی گئے جہاں ایک سے ایک حیران کن تجربے کیے جو کم سے کم میرے لیے تو بالکل نئے تھے۔ مثلا ایک دکان تھی جس میں خشک میوہ جات اور دیگر سینکڑوں گرم اشیاء اور ادویہ، مفردات اور اعلیٰ تراش خراش والی شیشیوں میں رنگا رنگ کے عطر رکھے ہوئے تھے، اور ان کی تجارت کرنے والا شخص بڑا ماہر، کہنہ مشق اور قادر الکلام انسان معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑے سے ہی وقت میں اس نے علم طب سے متعلق ایسے ایسے تجربے کر کے دکھائے کہ ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ اس نے اصلی اور نقلی زعفران کی شناخت اس طرح کرائی کہ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھرا، پھر زعفران کی چند پتیاں ڈال کر چمچے سے خوب چلایا، لیکن پانی جوں کا توں شفاف تھا۔ اس کے بعد جب اس نے پتیوں کو مسل دیا تو فوراً پانی زعفرانی رنگ میں بدل گیا، برخلاف نقلی زعفران کے جو کہ پانی میں پہنچتے ہی اسے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ خیر، یہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دلہی کے دوسرے باغات کی بھی سیر کی جو بالکل مختلف تجربہ رہا۔ واپسی میں رات بہت ہو چکی تھی اور دونوں شکارے بڑی خاموشی سے واپس ڈل گیٹ کی طرف سیاہ اور تاریک پانی میں تیر رہے تھے۔ ہم اس بار شکارے کے باہری حصے پر کھلی جگہ میں ایک تختے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں تاریک پانی پر ہاؤس بوٹ سے جگمگاتی سینکڑوں روشنیاں پڑتی نظر آ رہی تھیں۔ وہیں ناقابل برداشت برفانی ہواؤں کے تھپیڑے بھی مئی کے مہینے میں جنوری کی یاد دلا رہے تھے۔ اس وقت ڈل کی دکانوں اور مکانوں میں آویزاں زرد قمقموں کی روشنیاں پانی پر منعکس ہو رہی تھیں اور ایسا مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھیں کہ آدمی اس میں کھو کر اپنا آپ بھلا دے، اور اگر غیر محسوس طریقے سے اس کا شعور مانے نہ ہو تو وہ اس دل فریب منظر کی مقناطیسیت کے سامنے ہتھیار ڈال کر بے خود و مدہوش ہو جائے۔ شکارہ بڑی مستخرامی سے چلا جا رہا تھا۔ ڈل غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ خوش قسمتی سے اس رات چاندنی بھی پورے شباب پر تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینے پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے بھی زیادہ نازک اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں چپو کی سیاہ پانی کو چیرتے ہوئے گزر جانے کی مخصوص آوازیں، کشتی کے قدموں میں بھج بھج کر ابھرنے والی موجوں کے جھلتل ساز، آسمان پر تاروں کے جگمگاتے ہیرے اور جواہرات، چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی بھیگی فضا، لہروں کے زیر و بم میں مہتابی کرنوں کے پیچ و خم، جیسے نیلم کی کان میں پھول جڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔ جو رات جوان ہوتی جاتی تھی، ماحول کی اس خوبصورتی پر ایک عجیب دیوانگی اور شدید جنون پھیلنے لگتا تھا۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی کشتیوں میں بیٹھے بڑے سکوت و سکون کے ساتھ ان بیش بہا لمحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، گویا وقت نے جھک کر سرگوشی کی ہو کہ یہ حسین لمحات پھر شاید میسر نہ ہوں۔ ان دلکش نظاروں کا خمار تب ٹوٹا جب کشتی خشکی سے جا ملی اور رکتے رکتے بالکل ٹھہر گئی۔ ملاح نے بھی اپنے چپو جس کا سرا دل کی ساخت میں تراشا ہوا تھا کھینچ کر اندر رکھ لیا اور سب لوگ سنبھل سنبھل کر اترنے لگے۔ باہر آ کے سب سے پہلے ہم لوگ ڈرائیور صاحب کو ڈھونڈنے لگے۔ سوچا تھا جلدی سے کہیں کھانا کھا کے سیدھے ہوٹل چلے جائیں گے تاکہ صبح جلد ہی کسی نئی وادی کا رخ کریں، لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹائے۔ اگلے روز دن چڑھے تک ڈرائیور اور ٹریولر نہ ملنا تھا سو نہ ملا۔ رات 10 بجے کے شکارے سے اترے ہوئے 2 بجے تک ان کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن کچھ نہ ہاتھ آیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس پورے قافلے میں صرف ابی کا سم کام کر رہا تھا، اس لیے بقیہ سب اس روح سے 1973 سے پہلے کے زمانے میں جی رہے تھے۔ خیر، ڈرائیور صاحب کو ماں ٹریولر غائب پا کر 2 کی ٹولیاں بنا کر ہم سب ہر سمت میں نکل پڑے۔ بہت دور دور تک دیکھا ہے، آس پاس کی ساری پارکنگز میں پوچھ لیا اور لوگوں سے بھی پوچھ لیا، لیکن بے سود رہا۔ پھر دھیرے دھیرے مصروف ترین سڑکیں بھی سنسان ہونے لگیں، لوگ اپنے ہوٹل دکانیں بند کر کر کے جانے لگے۔ ہم لوگ کئی گھنٹوں سے سرگردہ رہے، لیکن تھک ہار کے ایک ہوٹل پہ جو ابھی تک کھلا ہوا تھا کھانا کھایا۔ پھر کھانے کے بعد ڈل کے ہی کنارے ایک گھاٹ پر جہاں ایک چھت کے سائے میں چند کرسیاں رکھی تھیں سب عورتوں کو بٹھا دیا، جن کی سیانت میں ہمیں چھوڑا گیا اور باقی لوگ ایک بار پھر انہیں ڈھونڈنے نکل پڑے کہ شاید کہیں ہاتھ لگ جائیں۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے تک ان کو تلاش کرتے رہے۔ ادھر ہم لوگ ڈل کے کنارے ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے سنسان سڑک پر کسی ٹیکسی کے منتظر تھے، کیونکہ اب ہم لوگ ڈرائیور نہیں بلکہ ٹیکسی ڈھونڈ رہے تھے کہ رات اپنے ہوٹل ہی میں گزار سکیں۔ کشمیری لوگ آتے جاتے اپنی ہمدرد فطرت کی وجہ سے بڑی دلچسپی سے احوال پوچھ رہے تھے، لیکن کون کیا کر سکتا تھا۔ آخر کار ہم سب ایک ٹریولر بک کر کے ہوٹل کے لیے چل دیے، لیکن
قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اس ٹریولر کا جو ڈرائیور تھا غالباً دماغی طور سے وہ متاثر تھا یا کسی نشے میں چور تھا، وہ ہوٹل سے 2-3 کلومیٹر پہلے ہی رک گیا اور آگے لے جانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً ہم لوگ بھی وہیں اتر گئے اور اس سے مباحثہ بھی بے سود تھا، اس لیے کہ اس کا دماغی توازن جو بے قرار تھا، لہٰذا اب ہم لوگ تھکے ماندے گوگل میپ کی مدد سے آگے چلنے لگے۔ رات بالکل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، 12 نفوس کے قدموں کی چاپ بھی اس کے سناٹے کو ہلاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ جاتی اور پھر سائیں سائیں کا راج ہو جاتا۔ چلتے چلتے ہم لوگوں کو اچانک بائیں طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دیتی ہے کہ رکو، اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ فوراً ہی ہم سب کے رخ آواز کی سمت ہو گئے، لیکن حیرت یہ تھی کہ وہاں ایک نیم شکستہ لوہے کی جالی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی غور کے بعد ہتھیار تانے کچھ انسانی ہیولے نظر آئے۔ دراصل یہ لوگ آرمی والے تھے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس طرح کے چند سوالات کر کے انہیں تسلی ہو گئی، سو انہوں نے جانے دیا۔ بالآخر 2-2:30 بجے کے گرد ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے اور سکون کی سانس لی۔ اگلے دن صبح ابشر بھائی اور ابی وغیرہ کہیں سے ڈرائیور کو تلاش کر آخر لے ہی آئے اور ہم لوگ بھی نہا دھو کر مولانا یعقوب صاحب کے مدرسے جامعہ اشرفیہ حیدر پورہ پہنچ گئے، جہاں مولانا خضر صاحب کشمیری استاذ دارالعلوم دیوبند سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو انتہائی نفیس الطبع شخصیت کے حامل تھے۔ عطر سے آراستہ اور کلف سے کڑکڑاتے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے، جن سے مسافہ کرنے پر میرے ہاتھوں میں بھی خوشبو منتقل ہو گئی۔ جی بھائی احمد میں جانتا ہوں پہلے خیریت سے۔ اب میں جا رہا ہوں دیوبند، آج جا رہا ہوں۔ جی 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 میں سمجھ گیا، دیکھ لیا میں نے پہچان۔ آپ کے امتحان میں تشریف لا چکے ہیں؟ مجھے یاد آ گیا، تقریباً 15 سال ہو گئے۔ ڈرائیور صاحب کے ساتھ دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ ڈل والی رات ہم لوگوں کے دیر تک نہ لوٹنے کی وجہ سے یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ہم لوگ وہیں ہاؤس بوٹ پر ہی رات گزاریں گے۔ ان کی یہ سوچ ان کی لاشعوری کہیے یا بھولا پن یا کوتا اندیشی کہہ لیجئے کہ انہوں نے نمبر ہونے کے باوجود کسی کا موبائل مانگ کر رابطہ کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گزرا، اور وہ اس رات کسی قریبی پارکنگ میں سکونت پذیر تھے، لیکن ان کا وہاں رکنا اس کے چپراسی کے علم میں بھی نہ تھا، ورنہ ہم لوگ ضرور انہیں پا لیتے۔ خیر، اب 43 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک بستی کی طرف یہ 2 گھرانوں پر مشتمل قافلہ روبہ سفر ہوا، جو ضلع بڈگام کا ایک سیاحتی مقام تھا، جسے دودھ پتھری کہا جاتا ہے۔ دودھ پتھری اسے کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق کافی ناقابل یقین باتیں نظر سے گزری ہیں۔ There was once a famous Sufi saint, Sheikh Nuruddin Nurani, who had come to the valleys for praying in peace. He was looking for water in the meadows to wash his hands and feet. He used his stick to prick the ground in search of water. Surprising him, instead of waters, milk comes gushing out. مثلاً ایک بزرگ نورالدین نورانی نام کے ان وادیوں میں پانی کی تلاش میں تھے، چنانچہ وہ اپنا عصا زمین پر مارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دودھ کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، تب سے اسے دودھ پتھری کہا جانے لگا، جس کی صحت پر یقین کرنا بہت دشوار ہے۔ ہمیں تو اس کے نام کی مناسب وجہ تب ملی جب اس فردوس زمین یعنی دودھ پتھری پر ہم لوگ فروکش ہوئے۔ اب تک کے دیکھے ہوئے تمام مناظر ان چناروں کی سرزمین کے آگے بے وقت تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ صانع کائنات نے اپنی حسن کاری کی تمام تر جلوہ سامانیاں یہیں لٹا دی ہوں، لیکن بحمد اللہ ہم سب نے نور ہدایت سے آشنا ہونے کے باعث اسے ہی مطمح نظر اور منتہائے فکر نہیں سمجھا، بلکہ ان فردوس نظیر پہاڑوں کی سرزمین پر چنار جیسے بے سمل لیکن لہیم شہیم درختوں کی دھرتی کو، سرسبزی کا گنجینہ ابالتے میدانوں کو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر مہزور سفید دودھ جیسے چٹانوں سے ٹکراتے جھرنوں اور شلالوں کو، تاحد نگاہ پھیلے کسی لمبے سانپ جیسے پیچ و خم والی نہروں اور اس کے ہمدم سیاہ مضبوط اور پختہ سڑکوں کو، خاتم کشمیر کے ان اٹوٹ نگینوں میں قدرت الہی کی ایک ادنا سی جھلک سمجھا، جو کہ اس ذات کن فکاں کی بخششوں کے استحضار کے لیے بڑا مددگار تھا۔ یہ بستی ایک آبادی تھی جو پتھریلے نشیب میں دوڑتے صاف و شفاف ٹھنڈے پانی کے اطراف میں بسی ہوئی تھی، اور دودھ پتھری سے شاید اس کے انہی جھرنوں کی وجہ سے کہا جاتا ہو، جس میں پانی اپنی غیر معمولی رفتار کی وجہ سے سفید دودھ کی مثل لگتا ہے، اور وہ چٹانیں اور پتھر ان کے آغوش میں ہوتے ہیں۔ دودھ پتھری جاتے وقت سفر کے وسط میں ندی کے کنارے عثمانیہ نام سے چھوٹے بچوں کا ایک اسکول بھی نظر آیا، جسے دیکھ ہم لوگوں سے وہاں جائے بغیر رہا نہ گیا۔ یہ سری نگر اور کشمیر اور دودھ پتھری کے راستے کا منظر ہے، یہ راستہ ہے اور یہ دودھ بہ رہا ہے
پتھری کے اوپر سے، یعنی جھرنا بہ رہا ہے تو تبھی سے دودھ پتھری کہتے ہیں. اور یہ اچانک ہم لوگ رکے ہیں یہاں. یہ اسکول دکھا بچوں کا، چھوٹے بچوں کا. یہ دیکھیے وہ سب بچے کھیل رہے ہیں. جس وقت ہم لوگ پہنچے تب بچوں کا کھیلنے کا وقت تھا، چنانچہ کچھ بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، کچھ کہیں کنارے بیٹھے تھے اور ان کے اساتذہ وہیں میز کے گرد کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے. ہم لوگوں کے پہنچنے پر سب نے بڑی زندہ دلی کے ساتھ استقبال کیا. وہاں کا نصاب بھی کسی قدر عصری اور دینی علوم کا سنگم تھا. کافی دیر تک ہم لوگ وہیں رہے. ہر لمحہ مچلتی ہے تیرے من میں بہاریں، میں خانہ ترا ہوش درختوں کی قطاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر. اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، کیوں تیری فضاؤں میں اداسی کے نشاں ہے. اسکول کے کنارے جاری دریا پر جی بھر کے کھیلے. اس کے بعد واپس ٹریولر میں آ کے بیٹھ گئے اور دودھ پتھری کے لیے چل دیے. تقریباً 1 گھنٹے کی خوبصورت مسافت طے کرنے کے بعد ہم لوگ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں کے دل فریب مناظر کے سرمے سے آنکھوں کو مزین کرنے سیاحین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آیا ہوا تھا. یہاں پہنچ کر ہم سب لوگ پیدل پا ایک لمبے ناہموار پتھروں کے راستے سے گزرتے ہوئے ندی عبور کر گئے اور انہی پتھروں پر کودتے پھاندتے کسی طرح اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں برف باری کے زمانے سے جمع برف ابھی تک موجود تھا. کافی دیر تک یہاں بیٹھے پانی کے شور و غل اور اس کی بے چینی و تلاطم سے لطف اندوز ہوتے رہے اور طلحہ حذیفہ بھائی سینکڑوں مختلف بیٹھکوں اور جداگانہ نظاروں والی شبیہیں بھی موبائل میں محفوظ کرتے رہے. اور ظاہر ہے ایسے غریب النظیر مقامات پر سے کون کسی یادگار کے بغیر جا سکتا تھا، لہٰذا خاصی محنت فوٹوگرافی پر ہی صرف ہوئی. اب شام ہونے والی تھی، اس لیے دیگر سیاحین کی طرح ہم لوگ بھی مردہ قدمی سے واپس ٹریولر کی طرف جانے لگے. کچھ لمحات بعد ہم لوگ بھی انہی پختہ گول مول سڑکوں پر رواں دواں تھے جس کے دونوں سمت ڈھلتی ہوئی زرد دھوپ کی چادر تانے سبز گھاس کے میدان تھے جہاں گھڑ سواروں کی آواجاہی بھی تھی. ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ آنکھیں انہی حسین مناظر سے جا ٹکرائیں جن کی دیدہ زیبی کو بیان کرنے کی طاقت موئے قلم نہیں رکھتا. انہی گھاسدار ڈھلوانوں کے کناروں پر جگہ جگہ کشمیری باشندے کشمیری کلچر کی بڑی بڑی کیتلیوں میں چائے اور انگاروں پر سیخ میں پروئی ہوئی بھیڑ کی بھنی ہوئی بوٹیاں لیے بڑی التجا و اصرار سے بلا رہے تھے. ان میں عورتوں کی اکثریت تھی جو دکانوں پر اپنے کاموں میں مصروف تھیں. ان کے چہرے ان کے اصلی کشمیری ہونے کو پکار کر بیان کر رہے تھے اور ان کی بے بسی و خستہ حالی کے مظہر تھے. ان میں غربت و مسکنت سرایت کر چکی تھی. بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور کچھ کے بھائی باپ شہید ہو چکے تھے. ان دکانوں کے عقب میں گھاس پر چادریں بچھی تھیں جہاں بیٹھ کر سب نے چائے پی. یہی ندی میں وضو کر کے باجماعت نماز پڑھی اور واپس سری نگر کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں مولانا یعقوب صاحب کی وساطت سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ہم سب لوگوں کو اپنے گھر لے گئے اور بڑا پرتکلف ناشتہ کرایا. ایک اختصار یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سرگزشت میں جہاں کہیں بھی ناشتے کے ساتھ لفظ پرتکلف استعمال ہو اسے کوئی رسمی یا روایتی جملہ ہرگز نہ گمان کیا جائے، کیونکہ کشمیر کی متعدد ضیافتیں جزء سرگزشت ہوں گی. لہذا اگر ان تمام کی انواع و اقسام لکھنے بیٹھ گئے تو نہ صرف یہ کہ قوت یادداشت جواب دے جائے گی بلکہ یہ نگارش سفر نامہ کم، کھانوں ماکولات اور غذاؤں کی فہرست زیادہ بن جائے گا. افسوس کے ذہن سے ان میزبان کا اور اس بستی کا نام ہی محو ہو گیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سخت پہاڑی علاقے ہی کی ایک متوسط بستی تھی جس میں جناب کا مکان تھا، جو بظاہر تو سادہ سا تھا لیکن اندر سے بڑا کشادہ، صاف ستھرا اور ہر طرح کی آرائشوں سے مزین تھا. موصوف بھی بڑے خوش اخلاق، اعلیٰ کردار اور صاحب فکر شخصیت کے حامل تھے. ان کی گفتگو میں اثر آفرینی تھی اور شکلاً وہی معصومیت اور جلال کی آمیزش سمیٹے کشمیری تراش خراش کے تھے. چہرہ سنت رسول سے آراستہ تھا اور پوشش مسلمانی تھی، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ بڑی خوش دلی اور کشادہ قلبی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. یہاں سے رخصت ہوئے تو رات گئے سری نگر پہنچے اور کھانا شہر کے ایک ہوٹل میں کھا کے سیدھے اپنے رہائشی ہوٹل پہنچ گئے جہاں جا کر عشاء پڑھنے کے سوا کوئی مشغولیت نہ تھی. 8 مئی کا سورج طلوع ہوا اور ہم مسافروں پر سری نگر سے 89 کلومیٹر کی دوری پر واقع ضلع اننت ناگ کے قصبہ پہلگام کا راستہ اجاگر ہوا. سری نگر سے پہلگام کا راستہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے.
اور پہلگام تو ملک بھر ہی میں نہیں بلکہ اپنے غیر معمولی حسین مقامات اور فلک بوس پہاڑیوں کی سحر انگیزی سے ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ قسمت کچھ ایسی تھی کہ جب ہم لوگوں کا ٹریولر مضافات پہلگام کو پا چکا تو ابر کرم بھی پرجوش تھا۔ چنانچہ ابھی پہلگام کی خاص آبادی میں اتر کر 1 کلومیٹر کے قریب ہی پیدل چلے تھے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے سب لوگ بکھر گئے اور کسی نہ کسی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ ہم اور طلحہ ایک چائے کی دکان پہ جا پہنچے اور کافی دیر تک ان ٹھیٹھ کشمیریوں کے درمیان محو گفتگو رہے، جہاں 30 روپے کی ایک پتلی کڑوی سی چائے پی کر وہاں سے ساکت اللسان کھسک لیے اور سیدھے ٹریولر میں جا کے بیٹھ گئے، جو بقیہ لوگوں کے لیے چشم براہ تھا۔ کچھ دیر بعد تھوڑے وقفے سے سب لوگ آ گئے اور تمام سیٹیں بھر گئیں، کیونکہ سخت بارش کی وجہ سے گھوڑوں کا راستہ بھی دشوار گزار تھا اور اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے مقامی باشندوں کا جم غفیر بھی وہیں موجود تھا، اس لیے اب یہاں رکنا بظاہر بے سود تھا۔ بالآخر بادل نخواستہ واپس چل دیے۔ ایک بار پورا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے۔ یہ عرفان بھائی، یہ ان کا ہیلپر، یہ ان کے ہیلپر، یہ مولانا احمد بھائی، قاری ارشد بھائی، ڈاکٹر حذیفہ بھائی، اور یہ مالک، اور اسی خوبصورت قدرتی شاہکاروں سے آراستہ راستے پہ آ گئے جس کے پہلو میں دریائے لدر انتہائی بدمستی سے بہہ رہا تھا اور دوسری سمت کسی لمحے سبز و سیاہ پہاڑوں میں پیوست آسمان سے ہم کلام چنار و صنوبر اور گاہے وسیع ترین سرسبز وادیاں آ رہی تھیں۔ میری نگاہیں ان سینکڑوں مہ کے قطروں کو تک رہی تھیں جو میرے برابر والے کانچ پر پڑتے تھے اور بکھر کے تند ہوا کے ہاتھوں ناچار ایک طرف پھسلتے جاتے تھے۔ یہ کھیل ٹریولر کے تمام شیشوں پر دیکھا جا سکتا تھا، جن کے اس پار ایک تختی پہ جلی حروف میں لکھے یہ حقیقی کلمات پیش نظر ہوئے: اگر بر روئے زمیں فردوس است، ہمین است و ہمین است و ہمین است، جنہیں پڑھ کر رواں رواں ان کلمات کی صداقت پر گواہ تھا۔ ایک جگہ دریائے لدر کے کنارے پہاڑ کی اوٹ میں ایک سبزہ زار سے متصلاً ہم لوگ رک گئے۔ ہلکی پھلکی فواریں مسلسل آسمان سے پڑ رہی تھی اور کیونکہ تیز بارش کے بعد فضا اس قدر صاف ہو جاتی ہے کہ مناظر مزید دل ربا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس خوبصورت مقام پر منزل کی اور کئی گھنٹے یہاں کے فرحت بخش اور انبساط ناک ماحول کے حصہ بنے رہے۔ تو حسن کا پیکر ہے، تو رانائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے ہنسی خواب کی تعبیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گہے نور جہاں، نور جہاں۔ یہاں بڑوں کے سوا ہم سب نے گھڑ سواری بھی کی، جس کا الگ ہی مزہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی قرن اول کی داستانیں بجلی کسی تیزی سے خیالات میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ شہ سواران حجاز و ترکی اور ان کے ناقابل فراموش معارکے، وہ سب اسی چوپائے کی پشت سے وابستہ تھے۔ ہم لوگوں نے گھڑ سواری کیا کی وہ تو اس طرح تھی کہ اس کی رسی گھڑبان کے ہاتھ میں تھی جو تیز قدموں سے آگے آگے چل رہا تھا، لیکن شوق کی تکمیل اور آرزو کی تمہید کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ یہاں سے کچھ میل چل کر لب دریا ہی ایک چائے کے کھوکے کے نصف قیام کیا۔ ارشد بھائی نے اذان دی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پھر ہم سب نے احمد بھائی کی امامت میں مغرب ادا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان وادیوں میں جو کہ خلاق کائنات کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے اور اس کے قادر مطلق ہونے کا مبین و بدیہی ثبوت ہے، باری تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا مختلف مزہ ہے، الگ ہی لطف ہے اور جداگانہ احساس ہے۔ نماز کے بعد وہاں ایک کشمیری نژاد اخروٹ فروش آ گیا جو مال و منال کے اعتبار سے تو مسکین لیکن دل کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جو اخروٹ ہم لوگوں کو فروخت کی اس کے بعد اوپر پہاڑ پہ اپنی جھوپڑی میں لے جانے کے لیے بضد تھا اور اس بات پہ مصر تھا کہ آپ سب کچھ دیر میرے گھر مہمان رہیں۔ اس کے جملے آپ حضرات تک بالواسطہ پہنچ رہے ہیں، لہٰذا وہ کیفیت جو اس کے پرخلوص لہجے میں حلول کی ہوئی تھی یہاں الفاظ کے ساتھ منتقل نہیں ہوئی۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا
اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کہساری غاروں میں روپوش 4 مجاہدین نے اسی مقام پر جام شہادت نوش کیا ہے، اس لیے خلاف معمول سب لوگ تاریکی پھیلنے سے پہل نکل رہے ہیں۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی فوراً آگے روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کی کوشش ان سے خاصی مماثل ہے، لہذا فوجی دستہ جو کبھی بھی آ جاتا ہے ان حالات میں آپ کو چندہ مشتبہ گردان سکتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے اور کچھ گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد سری نگر پہنچ گئے، جہاں کھانا کھا کے اپنے رہائشی ہوٹل میں ایک بار پھر فروکش ہوئے۔ اگلے روز یعنی 9 مئی کو سب نے شہر کے اندرونی مقامات جیسے پری محل، چشم شاہی، نشاد باغ، جامع مسجد، حضرت بل وغیرہ دیکھنے پر اتفاق کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم لوگ ڈل کے جنوب میں واقع ایک محل کی طرف چل دیے جسے پری محل کہتے ہیں۔ یہ جگہ ہم لوگوں کے ہوٹل سے 15 کلومیٹر اور 25 منٹ کی مسافت پر تھی۔ پری محل سے چند میل پہلے ہم لوگ ٹریولر چھوڑ کے ایک وین میں آ گئے، کیونکہ یہاں سے جو راستہ تھا وہ جہاں نہایت خوبصورت، سبزہ زار اور سخت بیابانی تھا، وہیں تنگ اور خمدار بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ایک پرشان و شکوہ محل قدیم طرز تعمیر کے مظہر اور ایک گلکدے کے سامنے تھے، جسے پری محل بھی کہا جاتا ہے، پیر محل بھی کہا جاتا ہے اور پلیس آف فیریز بھی اسے کہتے ہیں۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے فرزند ارجمند شہزادہ دارا شکوہ نے 1600 عیسوی کے وسط میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ شہزادے کے مسکن، رہائش گاہ اور درسگاہ و لائبریری کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فی الوقت یہ محل کشمیر کی ملکیت ہے، جو سیاحین کے لطف کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں 1-1.5 گھنٹہ ٹہلے، سخت دھوپ تھی اس لیے زیادہ مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد چشم شاہی کا رخ کیا۔ چشم شاہی سری نگر کی ایک اہم ترین سڑک ورڈ پر واقع ہے، جو ڈل کے داہنی جانب سے گزرتی ہے۔ یہ چشمہ سری نگر ایئرپورٹ سے شمال مشرق میں 14 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور گورنر ہاؤس سے متصل ہے۔ 1 ایکڑ کے متوسط رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اسے شاہ جہاں کے اپنے بیٹے دارا شکوہ کے لیے ایک ہدیہ تھا۔ باغ تینوں مغل باغوں شالیمار، نشاد باغ اور چشم شاہی میں سب سے مختصر اور محدود رقبے والا تھا۔ یہ باغ مغل طرز تعمیر رکھتا ہے اور فنکارانہ طور پر ایرانی اثر و رسوخ پر مبنی ہے، جو میٹھے پانی کے ایک چشمے کے ارد گرد سجا ہوا ہے۔ یہ چشمہ ویکیپیڈیا کے مطابق کشمیری پنڈتوں کے صاحب قبیلے کی ایک خاتون روپ بھوانی کی دریافت ہے۔ یہ قول حقیقت کے کتنا قریب ہے اس کی تحقیق اہل ذوق کے سپرد۔ بہرکیف اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس باغ کے مناظر قابل دید ہیں، جہاں ہریالی کی بہتات ہے اور باغ کے عین درمیان میں سب سے بالائی چھت سے بہتا ہوا چشمہ اپنے متعین پختہ راستے سے نچلی تمام چھتوں سے گزرتا ہوا داخلی حصے تک آتا ہے اور زائرین کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اسی چشمے کے ابتدائی حصے سے ہم لوگوں نے وضو کی اور باغ کے کنارے خوبصورت سبزے پہ باجماعت نماز ظہر پڑھی۔ جہاں نماز پڑھی تھی وہاں ایک پیر صورت سکھ بھی ایک گوشے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور کرتا پیجامہ اور برقعوں میں ملبوس ایک جماعت کو مخصوص انداز سے اپنے مذہبی فریضے کو ادا کرتے دیکھ رہے تھے۔ اور نماز کے بعد انہوں نے انتہائی گرم جوشی سے ملاقات کی اور حالت سفر میں بھی دوران تفریح اپنے ایشور اور خدا کے احکام بجا لانے پر بہت تعجب و تفرح کا اظہار کیا۔ پھر اگلی منزل یعنی نشاد باغ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نشاد باغ پہنچتے پہنچتے موسم بہت خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ ڈل کے ٹھیک سامنے محض ایک سڑک کے انفصال کے ساتھ یہ باغ واقع ہے۔ 12 چھتوں والا چنار و صنوبر کے درخت اور سینکڑوں رنگا رنگ کے پھولوں سے آراستہ یہ باغ جھیل کے ساحل سے شروع ہو کر پہاڑوں کے سرے تک منتہی ہوتا ہے۔ یہ ملکہ نور جہاں کے بڑے بھائی آصف خان نے 1633 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ تند ہواؤں کے سر جھونکے جسم کو مس کرتے بڑے بھلے محسوس ہو رہے تھے اور آسمان پر سیاہ بادلوں کا لشکر نشاد باغ کی حسنکاری اور جمال انگیزی کو دوگنا کر رہے تھے۔ ابھی ڈل کے کنارے چند پانی بتاشے کھا کر بے تحاشا رونق گلہائے گلستان سے لطف اندوز ہی ہو رہے تھے کہ بارش کے قطرے ٹپک پڑے اور جو ہوا اب تک فرحت و انبساط کا سبب تھی وہ اب اس گلکدے کو گرد و غبار کی تفریح گاہ اور اس کے وسیع اور حسین گلکاری کو دھن کا پس منظر بنا رہی تھی۔ ہم اور حذیفہ بھائی واپس ڈل کے کنارے ٹھیلوں اور دکانوں کی قطار کی طرف آ گئے اور بریانی لے کر واپس پہنچے، جہاں ایک درخت کے نیچے سب نے کھانا کھایا۔ اب بارش باقاعدہ ہونے لگی تھی اور ایک جم غفیر تھا جس میں تیز ہوا اور ناگاہ بارش سے کھلبلی مچ گئی تھی اور قطار در قطار سب غوغا کنا باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی واپس آ گئے اور ٹریولر میں بیٹھ کے سخت طوفانی بارش میں کسی نئی منزل کے لیے چشم برا ہوئے۔ اب ہم لوگ شہر کے ایک خوبصورت سے علاقے میں تھے۔ واضح رہے اس علاقے کو خوبصورت اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں، جدید و عجیب اشیاء تھی، گراں قیمت گاڑیاں تھیں، چکا چوند کر دینے والی عالیشان دکانیں تھیں، یا بہت عمدہ حکومتی انتظامات تھے، بلکہ اس کی خوبصورتی اور بلند مائگی اس کی سادگی میں پنہا تھی۔
اس کی صفائی ستھرائی میں، خاموشی میں، ایسے قبول شکل گھروں میں جن کی تعمیر میں ایک غیر معمولی یکسانیت نمایاں تھی اور ہریالی سے مزین کھلیانوں میں مضمر تھی، نیز وہاں کی سبزہ خیز مٹی میں چھپی تھی۔ اس محلے میں ایک مکان کے باہر ٹریولر رک گیا۔ جب باہر اترے تو دروازے پر دراز قامت، شریف صورت، چھریری جسامت لیکن بارعب طبیعت کے مالک ایک صاحب، چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ سجائے، بدن پر کشمیری ثقافت کا ڈھیلا ڈھالا کرتا چڑھائے کھڑے تھے، جو شاید ہم لوگوں کے ہی استقبال کے لیے چشم براہ تھے۔ دراصل یہی ہم لوگوں کے میزبان تھے۔ بڑے پرتپاک انداز سے انہوں نے ملاقات کی اور اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر کی طرف چل دیے۔ گھر کے رہائشی حصے میں جانے کے لیے خوبصورت باغ سے ہوتے ہوئے گزرے، جہاں طرح طرح کی سبزیوں، مختلف پھلوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جزے چمن تھیں۔ جب ایک لکڑی کے دروازے سے ہوتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو منظر یکسر مختلف تھا، کیونکہ مکان کا بیرونی حصہ سادگی کے ساتھ محض قدرتی چیزوں سے مزین تھا، لیکن اندرون خانہ بڑی چونکا دینے والی آراستگی تھی، جو صاف ستھرا تو تھا ہی، ساتھ ہی جدید طرز تزئین کا بہترین نمونہ بھی تھا۔ ہر چیز انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھی، جو بڑے سلیقے سے اپنی اپنی جگہ مرصع تھی۔ وہ ہم لوگوں کے کشادہ سے کمرے میں لے آئے تھے، جہاں زمین پر بالاستیعاب ایرانی قالین انتہائی شائستگی اور مہارت سے بچھے ہوئے تھے، اور دیواروں پر چمکدار لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ کھڑکیاں پردوں کے پیچھے روپوش تھی اور مرکزی حصے میں ایک جھومر بھی آویزاں تھا۔ الغرض یہ کمرہ بھی خاصا مزین تھا۔ کشمیر میں ایک رواج یہ ہے کہ مہمان کے سامنے 2 مرتبہ ناشتہ رکھتے ہیں، پہلی بار مختصر سا اور دوسری مرتبہ میں متنوع ترین۔ اور وہاں دسترخوان ہمارے علاقے کی بنسبت پتلا لیکن بہت لمبا ہوتا ہے، میٹروں کے حساب سے گول لپٹا رکھا رہتا ہے، جو بقدر ضرورت کھولتے ہیں۔ ہم لوگ دسترخوان ایسا پسند کرتے ہیں جس کی سطح چکنی اور غیر جاذب ہو، تاکہ گری ہوئی چیزیں اپنا نشان نہ چھوڑیں، لیکن وہاں بلا تکلف قالینی دسترخوان استعمال کیے جاتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ باہر کیف ایک پرتکلف ناشتہ لگایا گیا جس کے گوشے گوشے میں خلوص و محبت کی جلوہ گری تھی۔ ابھی ان کے 3 صاحبزادگان بھی موجود تھے جو بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، بالخصوص سب سے چھوٹے والے جن کی عمر کم و بیش 24 سال رہی ہوگی۔ یہ کافی خوش مزاج، کثیر الکلام، حسین البیان اور لطیف الخیال لگے۔ کسی سے بھی مل کر پہلی ملاقات کا یا انجانے پن کا احساس قطعاً نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کو اب خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، اس لیے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور جب ہم لوگ یہاں سے مغرب کے وقت رخصت ہوئے تو اس شرط کے ساتھ جانے دیا کہ رات کا کھانا یہیں کھانا ہے۔ باہر کیف یہاں سے نکل کر کچھ دور پر ایک اور گھر میں گئے جو اپنے طرز تعمیر میں پہلے والے گھر سے خاصا مشابہ تھا۔ یہاں پر دل کی رغبت کے برخلاف مصلحت کا تقاضا قلم کی ڈوریں کھینچ رہا ہے، لہذا کچھ تفصیلات جو تذکرے کے منصب سے فروتر ہیں رفع قلم کر رہے ہیں۔ خیر، اندر جا کے گزشتہ مکان کی طرح خواتین زنانے حصے میں اور ہم لوگ ایک کمرے میں چلے گئے جو صاف ستھرائی، نظافت اور سلیقہ مندی میں قابل رشک تھا۔ اندر جا کر سب سے پہلے مغرب ادا کی، جہاں صاحب مکان سے بھی ملاقات ہوئی جو بڑی دلچسپ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی باتوں میں بیٹھ کر کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ مولوی شکل کے تھے، وضاقتہ یکسر اسلامی تھی، پرنور چہرہ تھا، لمبی داڑھی اور بھاری جسم کے تھے۔ موصوف صرف عالمانہ شاعر سے آراستہ نہ تھے بلکہ ندوۃ العلماء سے باقاعدہ فارغ التحصیل تھے۔ فکر وسیع تھی اور گفتگو باوزن۔ کشمیر کے خمیر سے انہیں بھی وصف ضیافت کا وافر حصہ ملا تھا جو ان کے دسترخوان سے واضح تھا۔ وہاں ان کے صاحبزادے سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگوں کا رخ حضرت بل کی طرف تھا۔ یہ ایک مقدس درگاہ مانی جاتی ہے۔ حضرت بل یا حضرت بال دونوں مستعمل ہیں۔ اس میں حضرت سے تقدس و حرمت کی طرف اشارہ ہے، اور بل مقام کو کہتے ہیں، یا بال ہے تو بال کنارے کو کہتے ہیں کہ یہ درگاہ ڈل کے کنارے ہی پر تو واقع ہے۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس کی پرشکو سفید مرمری عمارت زیادہ اجاگر نہیں تھی۔ حضرت بل کے حوالے سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں تھی، اس لیے محض سیر و سیاحت کی نگاہ سے ہی دیکھا۔ وہاں جب پہنچے تو جماعت تیار تھی، نماز پڑھی، نماز کے بعد تھوڑا بہت ٹہل کر واپس ہو لیے، اور حسب وعدہ کھانا ان کے گھر پہ ہی کھایا۔ وہی لمبا دسترخوان اور ہر ایک کے سامنے مختلف الاقسام گوشت بڑی بڑی پلیٹوں میں رکھا ہوا تھا۔ اس لذیذ عشائیے کے بعد کافی دیر تک مختلف حساس اور نازک موضوعات پر محو گفتگو رہے، اور سب لوگوں نے باہم تبادلہ خیال کیا۔ رات بھی ان کے اصرار پر وہیں گزاری، اور اگلی صبح ہوٹل سے تمام سامان لے کر مولانا یعقوب صاحب کے یہاں پہنچے، جہاں ناشتہ کر کے تمام لوگوں سے رخصت چاہی اور کشمیر سے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ جب شہر سے کافی باہر آ گئے تب سب لوگوں نے، خصوصاً چھوٹوں نے، باصرار اس دلنشیں سرزمین میں ایک دن اور رکنا چاہا، اور آخرکار واپس شہر سری نگر کے لیے ٹریولر مڑوا ہی لیا، اور شہر کے پرانے حصے میں نوہٹا آ گئے، جہاں جامع مسجد اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں سمیت پرسکون کھڑی تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز سلطان سکندر نے 1394 عیسوی میں کیا تھا،
اور 1402 میں میر محمد ہمدانی کے عہد میں مکمل ہوئی۔ مسجد کے گرد سینکڑوں دکانوں پر مشتمل قطاریں ہیں جو مکمل طور سے مسجد کو محیط ہیں۔ مسجد قدیم طرز کے کسی عالیشان محل کی طرح ہے جس کے 3 دروازے ہیں، اور سب سے بڑا دروازہ جسے شاہی گیٹ کہتے ہیں بالکل دیو قامت ہے۔ اس تاریخی مسجد کا 375 فٹ لمبا اور 370 فٹ چوڑا صحن ایرانی طرز تعمیر کی وجہ سے عین درمیان میں ہے، اور اس کے وسط میں وضو کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض حوض ہے اور چاروں طرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جس کی غیر معمولی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں بیک وقت 33,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہیں جا بجا لکڑی کے لمبے لمبے ستون لگے ہیں جو اوپر گنبدوں تک تمام ہوتے ہیں، جن کی تعداد 378 بتائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے ظہر وہیں ادا کی اور اطراف کی دکانوں میں بھی خاصا وقت صرف ہوا۔ بالآخر یہاں ٹہل چکنے کے بعد سری نگر سے 170 کلومیٹر دور ایک شدید کوہساری اور برفانی مقام کے لیے روانہ ہوئے جو گمری کے نام سے مشہور ہے۔ گمری کے قریب ایک برفیلے پانی کے جھرنے تک گئے اور وہاں برف پوش پہاڑوں کے حسین ترین مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ واپسی میں سونمرگ ہوتے ہوئے رات تک سری نگر پہنچ گئے اور اگلی صبح فجر کے وقت کشمیر کی اس جنت نظیر وادی کو خیر آباد کہتے ہوئے ریاست جموں کی جانب لے جانے والی پہاڑی سڑکوں پر آ گئے۔ کشمیر کا یہ یادگار سفر اب اپنے اختتام کی ابتدا کر رہا تھا، اور ہفتہ بھر پابرکاب رہنے والے مسافرین بھی کچھ تھم سے گئے تھے۔ آرزو تو یہ تھی کہ اس صاف ستھری فضا، خوش اخلاق باشندوں، راہ چلتے سلام و کلام کی خوش الحانیوں اور ہمدرد معاشرے والی اس دلکش وادی میں ایسے مزید خوشگوار لمحات بسر کیے جائیں، لیکن بہرحال تمنا تو کہتے ہی اسے ہیں جو امکانی و غیر امکانی سطح سے بالا تر ہو، لہذا محض یہاں کی وہ یادیں ہی باقی رہیں جو صفحہ کرتاس پر اتار دیں یا کیمرے میں جس کی شبیہ محفوظ کر لیں۔ خیر، ہم لوگ بڑے تسلسل کے ساتھ چلتے رہے اور مختلف شہروں اور ریاستوں سے گزرتے رہے۔ پہلا قیام ایک پنجابی ہوٹل پر کیا، وہیں ظہر پڑھی اور کھانے کے بعد عصر بھی وہیں پڑھی، اور پھر سفر شروع کیا۔ یہ سفر صرف دلکش مناظر کے سبب مزیدار نہیں تھا، بلکہ جب رفقائے سفر ہم مزاج اور ہم مذاق ہوں تو مزہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ مغرب ایک پیٹرول پمپ پر پڑھی اور عشاء بھی چندی گڑھ کے بعد پنجاب کے سرحدی علاقے میں ایک تیر و تار پیٹرول پمپ ہی پر ادا کی، جہاں ٹریولر کا ٹائر بدلنے کی نوبت آ گئی، اور جب اضافی پہیے کا دیدار کیا تو ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ بھی پنچر ہے۔ انہی سب مرحلوں میں دیر رات لبے سڑک انجان و سنسان علاقے میں کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن بالآخر ڈرائیور صاحب کی محنتوں سے پہیہ بدل گیا اور ایک بار پھر ٹریولر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اب رات کے 10:30 بج چکے تھے، لیکن ہم لوگ خلاف سابق کسی ہوٹل پر قیام پذیر نہیں ہوئے، بلکہ چلتے رہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ڈرائیور صاحب دن بھر کے تھکے ہوئے پیچھے سیٹ پر لیٹے سو رہے تھے اور اب بھی ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد پوری بس میں صرف ابی اور ہم ہی جاگ رہے تھے، اب بھی ڈرائیونگ کی وجہ سے، اور ہم گوگل میپ کی مدد سے کہیں کہیں اصابت راہ کا یقین کر رہے تھے۔ بالآخر جب ہم لوگ مراد آباد پہنچے تو فجر کا وقت قریب تھا۔ رات بھر کی تھکن ایک پیالی چائے کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوئی، اور یہاں سے ہم اور ارشد بھائی مختلف سمت چل دیے اور اسی شہر کا رخ کیا جہاں سے ہم نے 9 روز پہلے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور بالآخر کم و بیش 3000 کلومیٹر پر مشتمل زندگی کا پہلا اس قدر طویل اور یادگار سفر بعونہ تعالی بخیر و عافیت تمام ہوا۔ کشمیر کا یہ سفر محض ایک پہاڑی علاقے کی سیر نہیں تھا، بلکہ ایک تہذیب کا مطالعہ تھا، ایک کلچر کا بالکل قریب سے جائزہ تھا۔ یہاں کی بہت سی باتیں قابل تقلید اور کچھ تشویشناک بھی تھیں۔ ایک خصوصیت کشمیر کی یہ ہے کہ تقریباً ہر ایک وہاں صاحب فکر ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، خواہ وہ ایک معمولی سا ٹھیلا لگانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ محض دھرتی پر ایک بوجھ کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ صاحب عزیمت ہوتا ہے۔ جذبہ جہاد سے عموماً ان کے قلوب سرشار ہوتے ہیں، اپنی زمینوں کو لے کر کافی حساس بھی ہیں۔ اگر وہاں ہم لوگ مزاحاً بھی اپنے قیام مسلسل کی بات کر دیں تو یکلخت ان کی گرم جوشی سرد پڑ جاتی ہے اور مسکان روح لمحہ ماضی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جہاد، قربانی، دینی حمیت، حب رسول، حب الہی، انقلاب، نشت ثانیہ، نیا دور، نئی دنیا، حریت و آزادی، شہادت اور ان جیسے انقلاب آفری الفاظ سے وہ رطب اللسان رہتے ہیں، لیکن وضع قطع خالص مغربی رکھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، معلوم نہیں کیوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ داڑھی منڈی ہوتی ہے، اور بعض اوقات زندگی اسلامی ڈھچر کے خلاف ہو تب بھی سرفروشانہ رویہ رکھتے ہیں اور کٹ ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
ایک چیز اور تھی جو نامعقول لگی کہ آزادی کے لیے تو سرگرداں رہتے ہیں لیکن اپنی جد و جہد کو صرف آزادی اور خود مختاری کے حصول تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی کوشش کا حاصل کھلی فضا میں آزادی کے ساتھ سانس لینا اور پاک و ہند کی دست بگریبانی سے چھٹکارا پانا بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں چاہیے کہ اس سب کے علاوہ اسلامی ریاست کا خواب دیکھیں اور اعلاء کلمت اللہ کو اپنی کوششوں اور قریضیوں اور عطربیزیوں کا مقصد بنائیں تاکہ نصرت الہی کا انتظار ہی نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں یہ میرا تبصرہ ہے اور ہمیں اپنے دامن نگاہ کی تنگی کا اعتراف ہے، اس لیے جو کچھ بھی اس پوری سرگزشت میں آپ کی نگاہ سے گزرا یا سماعتوں میں اترا اس کے حتمی ہونے کا یا بعید از خطا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ ہم سیاسیات سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے اور موجودہ حالات پر بھی کوئی خاص گہری نگاہ نہیں، اس لیے میری اس نگارش میں معاملہ فہمی کی غلطیاں، واقعات سے نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی اور اظہار رائے میں کوتاہ بینی شاید قارئین کو محسوس ہو، لیکن یہ جو مرقوم کی شکل میں آپ نے دیکھا یا ملفوظ کی صورت میں سنا بعین ہی وہی ہے جو ہم نے سمجھا، جس کا مشاہدہ کیا اور جس کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا۔ اور جب اس سفر میں بیتے ہوئے دنوں کی ٹھنڈی راکھ کریدنے بیٹھے تو ققنس کی طرح اس وادی سے ان خیالات اور رجحانات نے جنم لیا اور وہ یادیں تازہ ہو گئیں جو ماضی کا حوالہ ہو کر بھی حال میں اپنی تابناکی کو قائم اور برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسا سفر گزارا ہے ویسا کاغذ پر اتارا ہے۔ رہی بات زبان و بیان کی تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو ہرگز اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ کوئی سفر نامہ تحریر کریں، اس لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم جن واقعات کو ضبط تحریر میں لائے ہیں وہ منظم و مربوط نہ ہوں، جن وادیوں اور شخصیات کا قلمی خاکہ ہم نے کھینچا ان کی خد و خال بہت اجاگر نہ ہو۔ میری تحریر میں زبان کی بھی غلطیاں ہوں گی، بیان کی بھی چاشنی آپ شاید نہ پائیں۔ ان سطروں کو تحریر کرتے ہوئے شہرت عام اور بقائے دوام کی بھی خواہش نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس سفر میں جو کچھ دیکھا، تجربات نے جو کچھ سکھایا، خدائے بزرگ و برتر کی ذات والا صفات پر جو یقین محکم ہوا، ان سب باتوں کی گنگا جمنا نقش لفظوں میں ابھالنے کو جی چاہتا ہے۔ ذہن اکساتا ہے کہ اس سفر کی مڈھیروں پر یادوں کے جو چراغ جھلملاتے ہیں ان کی روشنی کو حروف میں قید کر لوں، شاید دیگر لوگ بھی یادوں کے اس چراغاں میں کشمیر کی جھلملاہٹوں کا نظارہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کشمیر کا یہ سفر بعونہ تعالی سامعین کی حوصلہ افزائی اور محبین کی اظہار دلچسپی اور ذرہ نوازی کے ہمراہ بصد مسرت و سعادت پائے تکمیل کو پہنچا۔ اب اس کے بعد بھی یہ امید ہے کہ اردو زبان کی چاشنی سے بہرور ہونے کے خواہش مند اور اس زبان سے آشنائی رکھنے والے بلند ذوق افراد ندائے اردو چینل سے وابستہ رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔